الحمد لله وكفى الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة المتقون أين كانوا ومن كانوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سلف صالحین کا یعنی صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، سب کا یہ معمول رہا. جب سفر پر جاتے تو اپنے بڑوں سے نصیحت طلب کرتے. نصیحت کا معنی خیر خواہی. آدمی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے لیکن پھر بھی وہ اپنے بڑوں کے سائے کا محتاج ہوتا ہے. ایک تبلیغی جماعت بیرون ملک جا رہی تھی. حضرت مولانا عبداللہ درخوائی صاحب رحمہ اللہ تعالی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے. ان سے رکی کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت فرمائے. تو بزرگوں کے اپنے اپنے مبارک انداز فرمانے لگے، چار چیزیں بچپن کی اگر 55 میں آ جائیں تو انسان کی زندگی بڑی سکون سے گزرتی ہے. کہ چار چیزیں بچپن کی 55 میں آ جائیں، چار چیزیں بچپن کی 55 والے انسان میں آ جائیں تو انسان کی زندگی بڑی سکون سے گزرتی ہے. پر میں ایک یہ ہے، میں تو میری نکل جائے اور تو تیری آ جائے. کہ میں تو میری نکل جائے اور تو تیری آ جائے. جیسے بچہ ہوتا ہے اس کے اندر میں نہیں ہوتی. دل میں کسی کے بارے میں کینہ، کوئی حسد، یہی چیزیں. کہ میں تو میری نکل جائے اور تو تیری آ جائے. جیسے بچے میں نہیں ہوتی اور وہ سب کچھ اپنا کرتا دھرتا اپنے والد کو سمجھتا ہے، اپنے ابا کو سمجھتا ہے. تو فرمانے لگے بچپن کی یہ عادت آگے بڑی عمر کے انسان میں آ جائے کہ میں تو میری نکل جائے اور تو تیری آ جائے. کہ میں کچھ نہیں ہوں، میرا سب کچھ کرتا دھاتا اللہ پاک کی پیاری ذات ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. فرمایا دوسرا، بچپن کی ضد 55 والے انسان میں آ جائے. بچپن کی ضد 55 والے انسان میں آ جائے. بچہ جب اپنے والد سے مانگتا ہے تو ضد کر کے مانگتا ہے. ابا پیسے 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 پیسے. جب تک جیب سے پیسے نکلوا نہ لے
وہ پیچھا نہیں چھوڑتا ہے۔ اور میں آپ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو بس ضد کر کے مانگیں الحمدللہ، یعنی پورے اصرار سے مانگیں الحمدللہ۔ اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی، کہیں تیری کہیں میری۔ ہاں، یہ مانگنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اگر ان کی بارگاہ میں جھولی پھیلانا، یہی جھولی کو بھرنا ہے۔ اللہ کبھی مایوس نہ ہونا۔ حدیث میں آتا ہے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس یقین سے کہ میری دعا قبول ہو گئی الحمدللہ۔ آپ یہ بھی سوچیں کہ ہم بن مانگے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے، کوئی مانگے کوئی جھولی خالی جائے گی؟ اللہ بھر کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ باقی ان کے نوازنے کے اپنے انداز ہیں، جو مانگے وہی مل جائے، اللہ اس سے بہتر عطا فرما دیں، یا کوئی پریشانی دور فرما دیں، ورنہ یا کبھی کبھی دعا کو کفارہ سیئات بنا دیتے ہیں، گناہوں سے پاک اور صاف ہونے کا ذریعہ بنا دیتے ہیں، ورنہ پھر ہر دعا وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتی ہے۔ دوسری چیز، بچپن کی ضد بچپن والے انسان میں آ جائے۔ تیسری چیز، بچپن کا حوصلہ بچپن والے انسان میں آ جائے۔ بچپن کا حوصلہ بچپن والے انسان میں آ جائے۔ آپ دیکھ لیں، دو بچے ہیں آپس میں جھگڑتے ہیں، بس چند منٹ کے بعد پھر آپس میں کھیل رہے ہوتے ہیں الحمدللہ، دل میں بات نہیں رکھتے یار۔ بچپن کا حوصلہ بچپن والے انسان میں آ جائے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ جھگڑے کا حل جھگڑا نہیں ہے، جھگڑے کا حل جھکنا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکتا ہے وہ جھکتا نہیں، اللہ ان کا سر عرش لگا دیتے ہیں الحمدللہ۔ خیال رکھنا چاہیے، حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، کامل مسلمان وہ ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا خیال رکھے۔ کامل مسلمان وہ ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا خیال رکھے، اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کا حق بھی ادا کرے۔ حدیث میں آتا ہے سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ سل من قطعک، کہ جو آپ سے قطع رحمی کرے آپ اس سے صلہ رحمی کریں۔ توڑ کا جواب توڑ نہیں، توڑ کا جواب جوڑ ہے الحمدللہ۔ یہ نہیں کہ وہ نہیں بولتا میں بھی نہیں بولتا رہی، مسلمان کی یہ شان نہیں یاد رہا۔ جہاں تک ہو سکے اب بس صلہ رحمی کی ہے اور جوڑنے، دلوں کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ سل من قطع کا واعف عمن ظلمک، جو آپ پر ظلم کرے زیادتی کرے آپ اس کو معاف کر دیں۔ معاف کرنا بھی بہت اونچی صفت ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں بدیرہ بدی کرد این سہل باش جزا، اگر تو مردی احسن الی من اساء، کہ برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ دینا یہ تو ہر کوئی دے سکتا ہے، اور میں پہلوان وہ ہے جو برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دے۔ الحمدللہ، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ درگزر ہے۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو آپ کے ساتھ برائی کرے آپ اس کے ساتھ اچھائی کریں۔ یہ بہت اونچی صفت ہے، یہ اخلاق کے بہت اونچا ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ اپنی، ایک حدیث میں آتا ہے ایک آدمی حق پر ہوتے ہوئے صرف جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنے حق کو چھوڑ دے،
اللہ جنت کے بیچوں بیچ اللہ اس کو محل عطا کریں گے الحمدللہ۔ بعض دفعہ ہو جاتی کچھ یہ واقعات پیش آ جاتے ہیں، کسی نے مال چھین لیا، غصب کر لیا، آگے پیچھے کر دیا، زمین پر قبضہ کر لیا۔ بھائی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہاں کے ظالم آخرت کے غریب، یہاں کے مظلوم آخرت کے امیر۔ یہاں کے ظالم آخرت کے غریب، یہاں کے مظلوم آخرت کے امیر۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کوشش کریں جو کسی کا حق ہو ادا کر دیا کریں، بلکہ نیت رکھیں۔ الحمدللہ میں نے سناتا رہتا ہوں، میں تلمبے سے ایک نوجوان بیچارے سادہ سے نوجوان، طبیعت کے نیک، کہنے لگے میرے والد صاحب ملیشیا میں تبلیغ جماعت میں سفر پر گئے۔ میرے والد صاحب تبلیغ جماعت میں ملیشیا میں سفر پر گئے تو جاتے وقت مجھے نصیحت فرمائی کہ میں اللہ تعالیٰ کے اس نیک راستے میں جا رہا ہوں، اگر میرا اللہ تعالیٰ کے اس نیک راستے میں انتقال ہو جائے تو یہ میری بیٹیاں ہیں، آپ کی بہنیں ہیں، ان کا پورا پورا حق ادا کر دینا۔ اور ہوا ایسے ہی کہ بیچارے وہیں ملیشیا میں سفر کر رہے تھے، سفر کے دوران ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ان کے بیٹے والد صاحب کے انتقال کے بعد ملنے کے لیے آئے اور مجھے یہ بس یہ نصیحت والا کلمہ سنا گئے۔ کہنے لگے میں نے اپنے والد صاحب کی وصیت کے مطابق تیسرے دن ہی اپنی بہنوں کا حق ادا کر دیا۔ پھر کہنے لگے میں کاروبار کرتا ہوں، میرے کاروبار میں پیسے رکے ہوئے تھے، دبے ہوئے تھے، مل نہیں رہے تھے، لیکن جیسے ہی بہنوں کا حق ادا کیا، جن لوگوں کے پاس پیسے رکے ہوئے وہ خود بخود آئے، کہنے لگے یہ آپ کے پیسے کافی عرصے سے ہمارے پاس ہیں، یہ اپنے پیسے واپس لے لو۔ یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کیا اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل گئے۔ الحمدللہ سب چیزیں ہیں، دیکھو حکومت کی چیزیں بھی، جو حکومتی مناصب ہیں، یہ چیزیں ہیں، یہ بھی سب کی سب امانت ہوتی ہیں۔ ان کو بھی جہاں تک ہو سکے بس امانت داری کے ساتھ ہی استعمال کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ گھر کی چیزیں ہیں، یہ سب چیزیں ان کو بھی اپنی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وہ ایک محکمے میں ڈی جی ہیں، ڈی جی ڈائریکٹر جنرل ہیں، وہ ڈاکٹر لگے تو وہ مجھے خوب بتلانے لگے مجھ سے پہلے جو ڈی جی تھے ان کے پاس حکومت کی 12 گاڑیاں تھیں، اور میں لگا ہوں میں بھی ڈی جی ہوں الحمدللہ، بس میرے پاس ایک گاڑی ہے، ایک سواری رکھی، بس اس سے اپنا گزارا چل رہا ہے الحمدللہ۔ بھائی یہ تعیش کی وجہ سے بھی میرا کروں بہت ملک خطرے میں چلا جاتا ہے۔ یہ امانت ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ تو کامل مسلمان وہ ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا خیال رکھے، اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کا حق بھی ادا کرے۔ اس لیے کوئی چیز دیکھو اپنا جائز حق ہے، اس کے حصول کے لیے کوشش کرنا کوئی حرج نہیں الحمدللہ، بلکہ وہ تو یہاں تک آتا ہے اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے آدمی قتل بھی ہو جائے، شہید بھی قتل بھی ہو جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ لیکن اگر کوشش کے باوجود اگر حق نہ مل سکے، کوشش کے باوجود اپنے قانونی طریقے جائز طریقے سے ہے کوشش کی ہے، پھر بھی اگر آپ کو حق نہ مل سکے پھر گھبرائیں نہیں، آخرت میں اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ سارے ارمان پورے کریں گے انشاءاللہ الحمدللہ۔
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں یہ زمین میری میری، نہیں نہیں، زمین میری نہ کسی اور کی، زمین انہی کی ہے جن کے قبضے میں ساتوں زمین ساتوں آسمان ہے۔ ہماری زمین تو اوپر ہے۔ ہاں ہاں، میں رستے میں آ رہا ابھی، میں خیال وہ جنازہ تیار تھا وہاں پر، ہر روز جنازے نکل رہے ہیں۔ یہ گھر نہیں ہے، راہ گزر ہے۔ وہ تو ہے لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے، ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے۔ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے۔ اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا کوئی مشکل نہیں، بہت آسان۔ نماز پڑھ لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، روزہ رکھ لیا اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، زبان سے سچ بولنے اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے۔ آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے ہی بہانے ہیں۔ آپ دنیا دار نہیں، انشاءاللہ دیندار الحمدللہ۔ دنیا داری حدیث شریف کی روشنی میں، دنیا داری تو غفلت کا نام ہے، دین داری رب کو یاد رکھنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو یاد رکھیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے بڑا پیارا دین دیا ہے الحمدللہ، جو ہمارے ایک ایک سانس کو جنت کی سانس بناتا ہے، ایک قدم کو جنت، ہماری دکان کو جنت کی دکان بناتا ہے، ہمارے دفتر کو جنت کا دفتر، ہماری کھیتی باڑی کو جنت کی کھیتی باڑی۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھے۔ ہمارے جامع شفیع کے بانی اور مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا جس طرح نعمت کی قدردانی یہ شکر ہے، اظہار نعمت اس سے بڑھ کر شکر ہے۔ جس طرح نعمت کی قدردانی یہ شکر، اظہار نعمت اس سے بڑھ کر شکر ہے کہ اپنی حق حلال کی روزی سے اپنا اچھا کپڑا پہن لیں، اچھا لباس پہن لیں، اچھا بنگلہ بنا لیں، کوٹھی بنا لیں، بنگلہ بنا لیں، بس ریا اور دکھلاوا مقصد نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو اپنے اوپر ظاہر کرنا مقصد ہو، یہ بھی نعمت کی شکر گزاری میں داخل ہے۔ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، کسی کو کوٹھی میں دیکھ کر دنیا دار نہیں سمجھنا، دنیا دار وہ ہے جو خدا کو بھول جائے، دین دار وہ ہے جو اپنے رب کو یاد رکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرا کر رہا ہے، چار چیزیں بچپن کی 55 میں آ جائیں تو انسان کی زندگی بڑی سکون سے گزرتی ہے۔ پہلی چیز کیا تھی؟ ہاں، کہ میں تو میری نکل جائے اور تو تیری آ جائے۔ میں تو میری نکل جائے تو تیری آ جائے۔ بچے کے اندر میں نہیں ہوتی ہے، اور تو تیری آ جائے۔ وہ اپنا سب کچھ وہ اپنے والد کو ہی کرتا دھرتا سمجھتا ہے۔ یہ ہے کہ بچپن کی یہ صفت ہمارے اندر، کہ میں تو میری نکل جائے اور تو تیری آ جائے، کہ اللہ تعالیٰ کی کہ ہمارا سب کچھ کرتا دھرتا اور کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے الحمدللہ، اس کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے رکھنی ہے الحمدللہ۔ دوسرا، بچپن کی ضد 55 والے انسان میں آ جائے، کہ بچہ جب اپنے والد سے مانگتا ہے تو ضد کر کے مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اللہ میاں سے خوب جھولی پھیلا کر مانگیں، اصرار سے مانگیں الحمدللہ۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، یا اللہ کرنے والی ذات آپ ہی کی ہے الحمدللہ، اور وہ کرتے ہیں، یہ نہیں الحمدللہ۔ دیکھو ترمذی شریف میں ایک عنوان ہے، باب ما جاء ان دعوت المسلم مستجابۃ، کہ ہر مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ہر مسلمان کی دعا ہے، باقی اللہ قبولی ہے کہ ان کے اپنے مبارک انداز ہیں، جو مانگے وہی مل جائے، اللہ اس سے بہتر عطا فرما دیں، پریشانی دور فرما دیں، ورنہ ہر دعا آخرت کا ذخیرہ بن جاتی ہے الحمدللہ، یہ خالی نہیں جاتی۔ تیسری، بچپن کا حوصلہ 55 والے انسان میں آ جائے۔ آپ دیکھ لیں گے
تو بچے آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، بس تھوڑی دیر کے بعد ہے وہ گھر والے بعض دفعہ آپس میں کچھ میں قانون میں کچھ نوک جھونک ہو جاتی ہے، لیکن وہ بچے وہی اکٹھے کھیل رہے ہوتے ہیں نا۔ اور چوتھی چیز یہ ہے، فرمایا بچپن کا رونا بچپن والے انسان میں آ جائے، بچپن کا رونا بچپن والے انسان میں آ جائے۔ دیکھ لیں جب تک بچہ روتا نہیں ہے تو والدہ متوجہ نہیں ہوتی، اور جیسے وہ روتا ہے تو فوراً بس والدہ کی بس محبت وہ جوش میں آ جاتی ہے۔ الحمدللہ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میں سعودی عرب میں تھا، وہاں پر ہمارے ایک بزرگ وہ ایک کمپنی کے نائب صدر تھے، کمپنی کا نائب صدر۔ وہ مجھے کہنے لگے مجھے رونا نہیں آتا، دعا میں رونا نہیں آتا، میں کیا کروں؟ مجھے رونا نہیں آتا، میں کیا کروں؟ وہ چونکہ منتظم تھے، جا کر منتظم، میں نے کہا آپ کو اگر رونا آئے تو یہ فیکٹری کیسے چلے گی؟ اگلا آپ کو اگر رونا آئے تو فیکٹری کیسے چلے گی؟ اگلا آپ کے لیے بس یہ ہے، حدیثی میں آتا ہے اگر رونا نہ آئے تو بس رونے کی شکل بنا لیں، بس یہی رونے کا قائم مقام ہے۔ کیونکہ منتظم حضرات ہوتے ہیں، ان کی نظم کو چلانا ہوتا ہے، اس میں کچھ دیکھ بھال اور وہ ساری چیزیں کچھ نہ کچھ اس میں تھوڑی بہت ہلکی پھلکی وہ اس میں نا وہ یعنی کچھ سختی کرنی پڑتی ہے، یعنی زیادہ تو نہیں لیکن تھوڑی بہت اس میں نظر رکھنی پڑتی ہے چیزوں پر۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو ایسے حضرات کے لیے ہے رونا نہ آئے تو بس رونے کی شکل بنا لیں، یہ بھی رونے کے قائم مقام ہے الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے۔ انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گے۔